ولی کی پہچان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آج دنیا میں نقلی مولوی بن گئے، جیسے دنیا میں نقلی پیر بن گئے، جیسے دنیا کے اندر نقلی سید بن گئے، جیسے دنیا کے اندر نقلی نقیب بن گئے، نقلی ادیب بن گئے، نقلی شاعر بن گئے، ویسے دنیا کے اندر نقلی ولی بھی بن گئے۔ نقلی مولوی بننے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقلی ولی بننے سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان مولوی کو تو شک کی نظر سے دیکھتا ہے مگر ولی کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آج کل ولایت کی نشانی یہ ہے کہ جس کا جبہ خوبصورت ہو وہ اللہ کا ولی ہے، جس کی پگڑی خوبصورت ہو وہ اللہ کا ولی ہے، ہاتھ میں تھوڑا سعودی کا مہنگا سا عصا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، مہنگی شہنگی تسبیحاں ہے ہاتھ میں اللہ کا ولی ہے، ٹوپیاں اونچی اونچی ہے اللہ کا ولی ہے، کوئی قبرستان میں بیٹھ کے نشہ کر رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو ڈھونگ کرنے میں جو ہے وہ اللہ اکبر بازی لے جاتے ہیں کہ چلے بھائی نشہ کرنے والوں کو لوگ ولی نہیں مانتے، تسبیح پڑھنے والے کو تو ولی مانتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو تو لوگ ولی مانتے ہیں، داڑھی رکھنے والے کو تو لوگ ولی مانتے ہیں، تو چلو اتنا کر دیتے ہیں تاکہ ہم بھی ولیوں کی صف میں آ جائیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، نمازی کسی کو نیک بنا سکتی ہے، تسبیح کسی کو نیک بنا سکتی ہے، امامے کی خوبصورتی کسی کو جو ہے وہ خوبصورت انسان بنا سکتی ہے، لیکن ولی نہیں بناتی، اس لیے کہ ولایت کا معیار الگ ہے، ولایت کا معیار الگ ہے۔ اللہ اکبر، میں ولی بنانے والے کی بات کروں، اگر اپنی بات کروں تو آپ کو اعتراض ہوگا، اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کو نیک مانو، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہر انسان کو اپنے سے زیادہ نیک مانو، یہ اچھی بات ہے، حسن ظن ہے، لیکن کسی کو جلدی سے ولی مت کہا کرو، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ولی کہتے ہیں اپنی مرضی سے تو گویا کہ آپ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، جس کو اللہ نے ولی نہیں بنایا اس کو آپ ولی کہتے ہو تو گویا کہ یہ معاذ اللہ آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہو۔ ولی کون بناتا ہے؟ اللہ ولی بناتا ہے، اور اللہ کے اذن سے اگر کوئی ولی بناتا ہے تو اس ولی بنانے والے کو حیدر کرار علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، اس لیے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں حضرت آدم کے دور سے لے کر آج کے زمانے تک جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ علی کے فیضان نظر سے ولی بنے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو غور کریں، نیولا والوں، عرصی حفیظی میں آنے والوں، جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت کی خیرات بانٹتا ہو، اس ولی کے دست کرم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیمت کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ولی اللہ بناتے ہیں، اللہ کی عطا سے علی ولی بناتے ہیں، اور آج علی کا نائب جو ہے جسے دنیا قدوۃ الاولیاء، امام الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، سرکار غوث اتمام ولی بناتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ سرکار غوث پاک ولی بناتے ہیں۔ اب وہی غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک کسی انسان میں 12 چیزیں نہ دیکھو۔ کتنی چیزیں؟ بولے بھائی میں بہت تقریر سیدھی سادھی کرنے والا آدمی ہوں، سیدھی سادھی تقریر کروں گا، لیکن آپ کو ولی کی پہچان دے جاؤں گا کہ جب یہ غوث پاک کرے، میں نہیں، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، یہ تو مرشد کی بات ہے جو ولی ولایت دیتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، غوث پاک تو ایسے ولایت دینے والے ہیں کہ چوروں کو بھی دے دیا۔ ہائے ہائے، مرشد کی شان تو دیکھیں، چوروں کو بھی دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا 11ویں نمبر کے بیٹے کی عطا کا یہ عالم ہے کہ چوری کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس نے کبھی چوری نہیں کی۔ پتہ چل، توجہ ہے آپ کی، جس پہ غوث پاک کی ایک نظر پڑ جائے چور ولی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مذہب کے حلیے میں چوری کر رہا ہے اس کا مطلب ابھی تک اس پر غوث پاک کی نظر نہیں پڑی ہے، ابھی تک اس پر رسول پاک کی نظر نہیں پڑی ہے۔ بہرحال تو غوث پاک فرماتے ہیں 12 صفات جب تک کسی کے اندر پیدا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔
اب میں آپ کو پہچان، دیکھیے پہچان دے جاؤں گا تو آپ ناراض مت ہوئیے گا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ یقیناً آپ کو تکلیف تو ہوگی، آپ کو تکلیف اس لیے ہوگی کہ آپ کے بہت سارے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ اس صف سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ آپ تکلیف محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ نے بہتوں کو رضی اللہ بنا رکھا اپنی مرضی سے، آپ نے بہتوں کو رحمت اللہ علیہ بنا رکھا اپنی مرضی سے، لیکن یاد رکھنا جب تک اللہ کسی کو ولی نہ بنائے، آپ کسی کو لاکھ رضی اللہ کہتے رہیں وہ رضی اللہ بنتا نہیں، آپ لاکھ رحمت اللہ علیہ کہتے رہیں وہ اس منصب پر آتا نہیں۔ تو 12 صفات جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نیک ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی 2 صفات سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے، اللہ کی 2 صفات سے اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی 2 صفات سے اس کو جتنا چاہا جاتا ہے اتنا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، مولا علی کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب آپ کو میں بات سمجھاؤں جہاں تک بات جانیے چلی جائے گی، یعنی 4 یاروں کی اس میں صفات ہوتی ہے، اسی لیے پتا چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ خارجی ولی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صفت صدیق کے بغیر ولایت نہیں ملتی، تو صدیق کی محبت بھی تو چاہیے نا اس کے لیے، صفت فاروق کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت فاروقی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے، صفت عثمان غنی کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت عثمان غنی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے، صفت علی مرتضیٰ کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت علی ابن ابو طالب بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 12 صفات کون سی ہے میں جلدی سے پڑھتا ہوں، مجھے آپ کے کھڑے ہونے کا بھی احساس ہے اور اپنی یہاں سے رخصتی کے ٹائم کا بھی احساس ہے۔ اللہ کی جو 2 صفات کا وہ مظہر بنتا ہے، اللہ کی صفات کے برابر تو کسی کی صفات اس کی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن وہ مظہر بنتا ہے خدا کی 2 صفات کا۔ وہ 2 صفات کون سی ہے؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی کہ جو ولی ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا عیب بیان نہیں کرتا، یعنی اگر آپ کسی کا عیب بیان کرتے دیکھیں سمجھ جاؤ یہ چیٹنگ باز تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کے پاس تو کشف والی نظر ہوتی ہے، لوگوں کے چیک کر کے لوگوں کی باتیں عام کرے گا، اس لیے اس کو کشف والی نظر کیسے دی جائے گی؟ تو جب تک کہ صفت ستاری کا مظہر یعنی لوگوں کے عیب چھپانے والے نہ بن جائے تب تک کہ وہ ولی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، ولی کیسے سے لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ آپ ہنسنا نہیں، بات تو ہنسنے کی ہے لیکن ہنسنا نہیں، میں اس کو بہت ادب کے پیرائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اس پہ ہنسی آتی ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہمارے ہیں جن کو دنیا حاتم اسم کہتی ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، یہ علماء بھی بیٹھے طلباء بھی بیٹھے، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج عیب جوئی بھی کی جا رہی ہے، لوگوں کے عیب بھی کھولے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ ولایت کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، العیاذ باللہ۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا بھائی کسی کے اندر عیب ہو اس کو بیان کرنے والا ولی نہیں ہوتا تو بہتان لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے، الزام لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، صرف نماز روزے سے ولایت نہیں ملتی، ولایت بہت بڑا منصب ہے، اللہ کا دوست جو بنتا ہے اس کو وہ ولی ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں ایرے غیرے نتو خیرے کو آپ اپنا دوست نہیں بناتے، اللہ کسی ایرے غیرے کو اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ جس کو دوست بناتا ہے اس کو پھر بہت بڑی صفات عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفت ستاری کا ولی مظہر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حاتم اسم علماء جانتے ہیں، اسم کہتے ہیں بہرے کو، کیا کہتے ہیں؟ بہرا۔ اسم کا مطلب بہرا، ان کو پوری دنیا حاتم اسم کہتی ہے، اسم حاتم بہرا، حاتم بہرا، حاتم۔ کسی ولی کو بہرا کہہ کے پکار سکتے، کسی عالم کو بہرا کہہ کے پکار سکتے، لیکن ان کو اتنا بہرا 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 کہا گیا کہ جب تک حاتم کو اسم نہ کہا جائے ان کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں تقریر میں بھی ان کو بہرا کہہ کے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ بہرے تھے نہیں، بہرے کیسے کہلائے؟ تو بہرا کہلانے کی وجہ یہ تھی، ایک بوڑھی عورت بڑھیا
ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی. ایسے میں وہ آئی تو اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی, تو پیٹ میں اس کی گیس بھر گئی. تو اب اس نے سوچا اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے فقیہ کی بارگاہ میں اگر میں پیٹ کی گیس خارج کروں گی تو اچھا نہیں. تو اس نے دبانے کی کوشش کی, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہوا نکل گئی. تو ہوا نکل گئی تو وہ بوڑھی عورت شرمندہ ہو گئی کہ حاتم جیسے اتنے بڑے بزرگ کے سامنے میرے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی. تو وہ شرمندہ ہوئی. تو حضرت حاتم نے کہا مائی تم کچھ کہہ رہی تھی, ذرا کہو. اس نے پھر کہا اور زور سے کہو. اس نے پھر کہا اور زور سے کہو. وہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا, جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا, وہ پیٹ سے نکلنے والی ہوا کی آواز کیسے سنے گا. اور اس کی ساری شرمندگی دور ہو گئی. اور اس کے بعد سے جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی, حاتم اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے پیش کرتے رہے. مریدوں نے کہا مرشد آپ بہرے نہیں ہو, لیکن بہرا ہونے کی گویا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو. یہ ایکٹنگ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہرا ہونے کا آپ عمل کر رہے ہو, آپ بہرے نہیں ہو. لیکن آپ بہرا ہونے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو جبکہ آپ بہرے نہیں ہو. آپ نے فرمایا اللہ کی کسی بندی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مجھے بہرا کہلانا اچھا لگتا ہے, مگر نبی کے امتی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں ہے. ایک بوڑھی عورت کے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے قیامت تک کے لیے بہرا ہونے کا عیب اپنے لیے برداشت کر لیا, لیکن اللہ کی بندی کے عیب پہ پردے ڈال دیے. یہ ولی ہوتے ہیں. آپ بتائیں جب ولی کی یہ شان ہوتی ہے تو سید الاولیاء حضور غوث الاعظم دستگیر کے عیب کے انداز کا عالم کیا ہوگا, ان کے عیب پوشی کا انداز کیا ہوگا. یہ ہے ولی کی شان کہ ولی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. نمبر 2, اسے صفت غفاری کا مظہر بنایا جاتا ہے. غفاری مطلب معاف کرنا. وہ سب کو, اپنے بیگانے سب کو معاف کرتا ہے. جو بدلہ لے وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو اپنی ذات کے لیے بدلہ لے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یا تو 2-4 بندے اگر ماننے والے ہو جائیں, کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کو ہم پٹوا دیتے ہیں, اس کو اٹھوا لیتے ہیں, اس کو برباد کر دے, تباہ کر دیتے. نہیں, ولی صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. کیسے معاف کرتا ہے؟ ایک بات سن لیں, ولی کا معاف کرنے کا انداز کیسا. ایک مرید تھے اور اپنے پیر صاحب کے پاس وہ پہنچے کہ سرکار سنا ہے کہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے. آپ لوگ بھی یوٹیوب وغیرہ پہ کچھ سن لیتے ہیں تو اس میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے. دیکھو یہ جو تصوف ہے یہ عملیات ہے, یہ تھیوری نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے. آج کل یوٹیوب پر ولی بنانے کی کلاسیں چل رہی ہے. میں نے کہا یہ یوٹیوب پر ولی بنانے کی کلاسیں ولی بنائے گی آپ کو, یہ سب نہیں ہے. یہ نگاہیں ولی بناتی ہیں, نظریں ولی بناتی ہیں, خانقاہیں ولی بناتی ہیں. تو بہرحال تو مرید آیا پیر صاحب کے پاس, سرکار مجھے اسم اعظم بتائیے, اسم اعظم کیا ہوتا ہے. اب وہ کون سمجھائے لوگوں کو کہ یہ مانگا نہیں جاتا نہ یہ دیا جاتا ہے. جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو یہ سینے سے سینے میں انڈیل دیا جاتا ہے. اب اس کے چکر میں آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہو, پھر لوگ برباد کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہاں ایک نصیحت کرتا ہوں, اب اگر آپ برا نہیں مانیں, یوٹیوب پہ جو عملیات دیے جاتے ہیں آپ اس کو کبھی نہ کرنا. اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنے مشائخ اپنے پیروں سے لے کے کرنا, یوٹیوب والے عملیات کبھی نہیں کرنا. اس کا خیال کرنا آپ. اس کی وجہ بتاؤں, کیونکہ نسخے بہت ہوتے ہیں, لیکن نسخے جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آدمی کی تاثیر دیکھ کر دیتا ہے. اگر آپ نے نسخہ پڑھ لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ حرارت ہے اور برودت والا نسخہ لے لیا, تب تو آپ گڑبڑی میں پڑ جائیں گے. نسخہ تو صحیح ہے لیکن آپ کی تاثیر الگ ہے. تو اس سے یاد رکھنا, یہ جو مرید ہوا جاتا ہے نا پیر لوگوں سے, تو یہ تربیت کے لیے مرید ہوا جاتا ہے. اور پیر جو ہوتا ہے وہ آپ کی طبیعت دیکھ کے اصلاح کرتا ہے. جیسے ایک مثال میں حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں. ایک دربار حضور کا جمع ہوا ہے, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے. فرمایا
اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. وہ بیٹھ گئے. پھر ایک دوسرے صحابی آئے, حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے. وہ بھی بیٹھ گئے. پھر تیسرے صحابی آئے, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ کوئی بھی کام کرو, یعنی کوئی بھی نیک کام کرو, تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو, مسلسل کرو. وہ بھی بیٹھ گئے. لوگوں نے سوچا یا اللہ سوال ایک ہی ہے اور جواب سب کے الگ الگ ہے, تینوں کو الگ الگ جواب دیا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سوال تو ایک ہی تھا, جواب الگ الگ کیوں دیا؟ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تھے ان کو ماں باپ کی خدمت کے لیے آمادہ کیا, جو کام چھوڑ پکڑ کے کرتے تھے ان کو مسلسل کرنے کے لیے آمادہ کیا, جن کی توجہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف نہیں تھی ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف آمادہ کیا. تو یاد رکھنا, پیر دل دیکھ کر کے آپ کو نصیحت کرتا ہے, آپ کو وصیت کرتا ہے, آپ کی تربیت کرتا ہے. مقرروں کی دنیا اور ہے, مشائخ کی دنیا اور ہے, اسی لیے وہ دیکھ کر کے باتیں کرتے ہیں. اگر یہ میں کھولنا شروع کروں تو انشاءاللہ رات کم پڑے, لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, میں وقت کا رونا نہیں رو رہا ہوں, لیکن 10 منٹ کی گفتگو بھی کافی ہوتی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھیے صابر پاک کو حضرت بابا فرید نے کلیا شریف کی سرزمین عطا فرمائی, لیکن محبوب الہی کو دلی کی زمین عطا کی. دونوں کے لیے زمین الگ الگ کیوں چنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صابر پاک کی طبیعت کے اندر گوشہ نشینی تھی, اس لیے وہ جنگل کی زمین عطا کی. اور حضرت محبوب الہی کے اندر درباروں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت تھی, تو آپ کو جب وہ دلی جیسی راجدھانی میں بٹھایا, اللہ اکبر. اور صابر پاک کا حال یہ کہ گولر کھا کے زندگی گزاری, اور محبوب الہی کا حال یہ کہ گھوڑے جو پالے تھے اس کے گلے میں زنجیر سونے کی پہناتے تھے اور چاندی کی میخیں زمین میں ڈلواتے تھے. اس زمانے میں 200 سے زائد کا خرچہ لنگر کا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا ان کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے اور یہ لنگر کھلا کھلا کر لوگوں کو اپنا بناتے ہیں, اس لیے میں بادشاہ ہوں, اعلان کرتا ہوں میرا کوئی بھی درباری نظام الدین سے ملنے نہیں جائے گا, نہ کوئی جائے گا, نہ نذرانہ دے گا, نہ لنگر ہوگا. جب یہ بات محبوب الہی کو پہنچی, فرمایا لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے ہم نذرانوں پہ لنگر نہیں کرتے, ہم تو رب کی عطا کی بنیاد پہ لنگر کیا کرتے ہیں. مشائخ کی دنیا اور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان محبوب الہی, عرس حفیظی, حفیظیہ. محبوب الہی سے ملنے کے لیے بادشاہ آنا چاہتا تھا. محبوب الہی فرماتے ہیں بادشاہ سے کہہ دو ہم نے 2 دروازے اسی لیے بنا کے رکھے ہیں کہ ایک سے تو آئے گا اور دوسرے سے میں نکل کے چلا جاؤں گا. ہمیں بادشاہوں سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, یہ ولی لوگ ہوتے ہیں, یہ ولی لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی. کا 2 دروازے اس لیے ہے کہ ایک سے بادشاہ آئے گا, دوسرے سے ہم چلے جائیں گے. ایک مرتبہ بادشاہ محبوب الہی کے دوست کا انتقال ہوا. بادشاہ بہت زیارت کرنا چاہتا تو کہ محبوب الہی تھے بڑے خوبصورت, بہت خوبصورت تھے محبوب الہی, بہت اولاد علی تھے نا, مولا علی کی اولاد تھے, مولا کائنات. اور وہ بھی کیسے, ان کے شجرہ نسب میں 11 کے 11 اماموں کے نام موجود ہیں. ہائے ہائے, سید تو سب سید ہے, لیکن محبوب الہی کے شجرے میں 11 کے 11, یعنی 11 غوث جس کے دادا ہوتے ہیں اس ہستی کو دنیا محبوب الہی کہتے ہیں. وہ محبوب الہی توری صورت کے بلہاری نظام, حضرت امیر خسرو نے کہا توری صورت کے بلہاری نظام. اور اپنے مرشد کے جنازے کا تصور کر کے کہا تھا گوری سوئے سیج پر, مخ پر ڈارو ریش, مخ پر ڈارو کیش, چل خسرو گھر آپ نے شام پئی سو دیش. تو محبوب الہی کے دوست کا انتقال ہوا تو محبوب الہی نے سوچا کہ جنازے میں جائیں گے, تو بادشاہ نے سوچا دوست کا انتقال ہوا آئیں گے تو ضرور جنازے میں. تو محبوب الہی جنازے میں گئے, بادشاہ کے بیٹھ گیا, زیارت کی تھے بڑے خوبصورت. محبوب الہی نے اپنے پیر پھیلا دیے ایسے, تو بادشاہ کے جو چمچے ساتھ میں تھے بولے اتنے بڑے شیخ الاسلام, اتنے بڑے اللہ کے ولی, اور آپ نے بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا دیے, ایسے کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے؟ تو میں ہاں, جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے, اور جہاں پیر پھیلتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے.
ہم یار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو مسجدوں میں پیر نہیں پھیلاتے، اور ہم بادشاہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے پیر پھیلا کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پیر پھیلاتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اسم اعظم مانگنے کے لیے مرید پیر کے پاس آتا ہے، حضرت مجھے اسم اعظم دیجیے۔ ایک بات کہتا ہوں، مت مانگا کرو کوئی چیز، مرشد آپ کو اس قابل سمجھے گا تو عطا کر دے گا، ہے نا؟ ہاں، بن مانگے جو چیز ملتی ہے اس کی شان ہی الگ الگ ہے۔ مرشد نے کہا اسم اعظم چاہتے ہو؟ جی حضور اسم اعظم چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ صبح سے شام تک بیٹھو بازار میں، اپنا جو شہر کا بازار ہے اس میں شام تک بیٹھو، شام کو آنا، پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہیں اسم اعظم دینا ہے کہ نہیں دینا، پہلے تمہیں چیک کریں گے دن بھر۔ جاؤ۔ وہ گئے، مرید صاحب صبح سے لے کے شام تک بیٹھے تو دیکھا کہ بازار میں بہت ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ بار بار ہاتھ میں ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ مارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، مرشد نے غلط کیا، مرشد نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا؟ اگر آج مرشد مجھے اسم اعظم دے دیتے، یہ ظلم کر رہا ہے، اس کو گھور دیتا، اسم اعظم پڑھ کے مر جاتا، اس کو سزا دیتا، اس کو سزا دیتا۔ لیکن جب شام ہوئی حد ہو گئی، بلکہ حد ختم ہو گئی۔ نیورہ شریف میں آنے والوں اس بات کو غور سے سننا، شاید میں پورے 12 صفات نہ پڑھ سکوں، اسی پر بات پوری کر دوں، توجہ کیجئے۔ جب شام ہوئی تو شام کے وقت ایک 80 سال کا بوڑھا اپنے سر پہ لکڑی کا گٹھا رکھ کر کے لایا ہے، اور جیسے زمین پہ رکھا اس کے پورے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ 80 سال کی عمر جو ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے سپاہی چابک لے کر کے آئے، بڑے بڑے وہ جو ہنٹر وغیرہ ہوتے وہ چابک لے کر کے آئے، اور اس بڈھے سے کہا یہ لکڑی اٹھا چل، اور ہمارے گھر پہنچا، اور کان کھول کے سن، تجھے کوئی پیسے ویسے نہیں ملیں گے، مفت میں پہنچا۔ تو اب یہ جو مرید تھا نا، یہ تو بے چین ہو گیا بیچارہ، دل اس کا نرم تھا، نے سوچا مرشد دن بھر جو ہوا وہ تو بہرحال برداشت کے قابل نہ تھا، لیکن شام کو اس 80 سال کے بڈھے پہ جو ظلم ہو رہا ہے، کاش کہ مرشد نے مجھے اسم اعظم دیا ہوتا تو میں اسم اعظم کی برکت سے ان سپاہیوں کو قتل کر دیتا، ختم کر دیتا۔ بہرحال روتے دھوتے وہ مرید آیا، خانقاہ میں بیٹھا۔ مرشد نے کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار دن بھر تو ظلم کی داستان تھی، وہ تو تھی، لیکن شام کو قیامت تھی، قیامت۔ آپ مجھے آج اسم اعظم سکھا دیتے نا تو میں اس کا استعمال کرتا۔ مرشد نے مسکرا کے پوچھا ہوا کیا بابا، وہ تو بتا۔ تو مرید نے کہا حضرت دن بھر کا ظلم تو چھوڑیے، شام کو 80 سال کا بوڑھا اس نے لکڑیاں جنگل سے توڑ کر کے لائی، کاٹ کر کے لائی، کتنی محنت کی ہوگی 80 سال کے اس بڈھے بابا نے، اور جب اس نے بازار میں بیچنے کے لیے رکھی تو بادشاہ کے سپاہی آئے، اور بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو ہنٹر سے دکھا کر کہا یہ لکڑیاں اٹھا، ہمارے گھر پہنچا۔ وہ بڈھا لے کر کے گیا، اور پھر اس بوڑھے کو کہا خبردار ہم تجھے پیسے نہیں دیں گے، مفت میں پہنچا۔ کتنا ظلم ہے سرکار، 80 سال کے بوڑھے میں اتنا ظلم، کاش کہ مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا، اسم اعظم پڑھ کے ان کو قتل کر دیتا۔ حضرت مرشد نے مسکرایا، کہا حضرت اتنی ظلم کی داستان سن کے آپ مسکرا رہے؟ فرمایا بیٹا وہ بوڑھا کون تھا تجھے پتا ہے؟ 80 سال کا جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے وہ بوڑھا کون تھا؟ کہا کون ہے؟ کہا وہی شہر کا قطب ہے، قطب، وہی شہر کا قطب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، میں نے اسم اعظم اس سے سیکھا ہے۔ تو کہا حضور میں اس پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر ان سپاہیوں کو اسم اعظم سے قتل کر دینا چاہتا ہوں، پھر وہ اسم اعظم کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا بیٹا جب تک اپنی ذات میں ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا یہ سلیقہ نہیں ملتا، اس وقت تک اللہ کسی کو اسم اعظم کا مقام عطا نہیں کرتا۔ جن کو ولی بناتے ہیں ان کو شان غفاری کا مظہر بناتے ہیں، یعنی جب تک معاف کرنے کا سلیقہ نہیں ملتا اس وقت تک۔ یہاں تو تھوڑا سا کوئی دھکا دے دے ہم اس کو گھور کے دیکھتے ہیں، جلسوں میں ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اور پھر سن لیجئے دو باتیں اور، اس کو حضور کی 2 صفات سے حصہ ملتا ہے، حضور کی 2 صفات کا مظہر بنتا ہے۔ وہ نمبر 1 وہ حضور کی ایک صفت ہے، حضور اپنی امت پر شفیق ہے، مہربان ہے، تو وہ حضور کی امت پہ مہربان ہوتا ہے۔
اور حضور رفیق امت کے یعنی حضور امت کے دوست ہیں، امت کو پیار کرتے ہیں، امت سے محبت کرتے ہیں، تو وہ رفیق اور شفیق ہوتا ہے حضور کی امت پر، بہت شفقت کرتا ہے۔ حضور کتنی شفقت کرتے تھے امت سے، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، حضور کے ہاتھ بڑے نرم تھے، گورے گورے تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے تھے، ریشم سے زیادہ نرم تھے، جتنی دیر تک شخص حضور کے ہاتھوں کو پکڑا رہتا، حضور اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں چھڑوایا کرتے تھے بلکہ اس کو پکڑے رہنے دیتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو مسافہ بھی امیر اور غریبوں میں بانٹ دیا، ہم نے تو جنازے بھی امیر اور غریبوں میں بانٹ دیے، ہم نے تو خیریت پوچھنا بھی امیر اور غریب میں بانٹ دیا۔ اگر کوئی غریب آتا ہے ہم اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، اور اگر کوئی امیر آتا ہے ہم اس کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ اگر ممبئی کا امیر بیمار پڑ جائے تو ہم اپنے گھر سے اس کی خیریت کا فون کرتے ہیں، اور اپنے محلے میں کوئی غریب بیمار پڑے تو اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ اللہ اکبر، ذرا بتاؤ تو صحیح حضور علیہ السلام امت پر کتنے شفیق تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی حضور کی امت میں ہیں مگر ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل کا غلام جو ابو جہل کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بہت پریشان کرتا تھا، حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا، حضور کو اذیت پہنچاتا تھا، جب وہ بیمار پڑ گیا تو ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال دیا اور ایک جھوپڑے میں ڈال دیا، ٹاٹ کے بستر پہ اس کو لٹا دیا۔ اتنا بیمار تھا، سیریس ہو گیا تو چلا چلا کر کے کراتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اس کے کرانے کی آواز آئی، اس کے چلانے کی آواز آئی تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون کرا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، یہ کون کرا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا جو غلام ہے نا، جو آپ کو ستانے میں پیش پیش رہتا تھا، وہی کرا رہا ہے۔ اتنا بیمار پڑا ہے کہ ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے آقا نے سفر کو ترک کر دیا اور اس کے گھر میں داخل ہوئے اور جا کر اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ مسلمانوں، یہ ولایت کی نشانی ذرا سوچو تو صحیح، حضور امت پر شفیق ہے، شفیق، اور ہم نفرتوں کی بولیاں بولتے اللہ کے بندو ولی کیسے بنو گے؟ اللہ اکبر، حضور اس کے بستر پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں، اور وہ کراتا ہے اور کہتا ہے ہائے مجھے سب نے جو ہے وہ مجھے سب نے نظر انداز کر دیا، مجھے سب نے نظر انداز کر دیا، مجھے سب نے نظر انداز کر دیا۔ وہ جب جب کہتا مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، لوگوں نے نظر انداز کر دیا، تو حضور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ حضور پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، آقا کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کو افاقہ ہوا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اس کو راحت ہو گئی، آرام مل گیا۔ حضور اس کے گھر سے نکلے جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک ظالم، ایک تکلیف دینے والے، ایک اذیت دینے والے کے سرانے آپ بیٹھ گئے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مجھے بتاؤ حضور امت پر اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب تک کوئی حضور کی امت پر شفیق اور رفیق نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو ڈانٹتے بھی رہیں، لوگوں سے مصافحہ کرنے کی بھی فرصت نہیں، گھمنڈ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، دیکھو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بات الگ ہے، لیکن معاذ اللہ اگر آپ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں مگر اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اسے صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر بناتا ہے۔ صدیق اکبر یعنی وہ صادق ہوتا ہے اور وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی جب بھی وہ بولتا ہے ولی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور سچائی کی بات کی جائے تو وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ولی کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا اور سچائی کو جھٹلانے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس کے اندر دو صفات فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، یہ بھی حوصلہ آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ اگر غریب گناہ کرتا ہے ہم اس کو ڈانٹ کے منع کرتے ہیں، اور مالدار گناہ کرتا ہے ہم جو ہے مسکرا کر کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جب تک
کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور گناہوں سے روکنے کا سلسلہ نہیں ہوگا، آپ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا کیا ہے، اگر غریب سونے کی انگوٹھی نکاح میں پہن کے آیا، مہندی لگا لی تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن اگر مالدار نے مہندی لگائی ہے اور انگلی میں انگوٹھی پہنی ہے ہم نظر انداز کرتے ہیں، طوطا چشمی سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، شیطان کے ولی تو بن سکتے ہو، رحمان کے ولی نہیں بن سکتے۔ فاروق اعظم کی دو صفات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر، صلح کلیت کا مزاج بھی بڑھ رہا ہے اور ولایت کے دعوے بھی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، ہم نے اس کو کبھی نماز کی دعوت دی؟ اس خوف سے کہ کہیں یہ مرید ٹوٹ نہ جائے، آئندہ سال یہ ملنا چھوڑ نہ دے، نظر پیش نہ کرے۔ میں پیروں کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، ہمارے گرد پیش کے اندر کتنے بے نمازی ہیں، کتنے جھوٹ بولنے والے ہیں، کتنے غیبت کرنے والے ہیں، کتنے چغلی۔ ہم کسی کو روکتے ہیں؟ ہم لوگ کا حال تو یہ کہ جلسہ کرنے جاتے ہیں، کمیٹی کے لوگ ہمیں لینے کے لیے آتے ہیں، نماز کا وقت تو مصلی بچھا کر ادب سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے کبھی ان کو نماز کی دعوت دی؟ آپ نے خود نماز پڑھی اور بے نمازی کو آپ نے نماز کی دعوت نہیں دی تو قیامت کی دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے اس نے نماز چھوڑی، آپ نے اس کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ نمازی ہے، آپ کے بچوں کو آپ نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی بیوی کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے بھائیوں کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ صرف جلسے میں تبلیغ نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، آقا فرماتے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ اپنے گھر میں اگر ہر آدمی گناہ کو روکنے والا بن جائے تو آپ کے گھر سے برائی ختم ہو جائے گی۔ آپ آئلہ محمد کہتے ہیں، ہم آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے بتاؤ جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں شراب کی محبت ہو سکتی ہے، اس دل میں زنا کی محبت ہو سکتی ہے، اس دل میں غیبت اور چغلی کی محبت ہو سکتی ہے۔ آئلہ محمد کہہ رہے ہو، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ اگر واقعی دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ہے تو تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ کیوں ہے تمہارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر؟ ڈرو اس دن سے جس دن قبر میں اللہ کے رسول آئیں اور حضور سے تمہاری ملاقات ہو اور حضور ناراض ہو کے چہرہ پھیر کر کے کہیں، ظالم، منافق، دجال، جھوٹے، کذاب، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور موبائل کے اسکرین پہ ہیرو کی تصویر رکھتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے موبائل کے اندر گانے رکھتا تھا، اپنے موبائل کے اندر فلمیں رکھتا تھا۔ تیری بیٹی بے پردہ گھومتی تھی، تیری بیوی بے پردہ گھومتی تھی، تیرے گھر کے اندر تو سیریل کے نام پر مشرکین کے جو ہے وہ مذہبی ترانے بجا کرتے تھے۔ بتاؤ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جلسوں میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں عاشق رسول بن جانا آسان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ جو عاشق رسول بن جاتا ہے اس کی شان یہ ہے، فرشتوں کے پر جہاں تھک جاتے ہیں عاشق رسول اس کے آگے پرواز کرتا ہے۔ یہ تو اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کشا سے گزر گیا۔ مجھے تو یہاں اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں۔ آپ عاشق رسول، مجھ سے بہتر عاشقوں میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، نیورا شریف کے عرس میں آنے والوں، یہ درد دل کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو عاشق رسول ہے، آئلہ محمد، اگر کسی کو چڑھانے کے لیے آئلہ محمد کہہ رہے ہو، تم جانو تمہارا کام جانو، اور اگر دل سے کہہ رہے ہو آئلہ محمد، تو آپ کو ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت یاد آتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا، شاعر تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے، حضور میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ جب اس نے نعت پڑھنی شروع کی نا تو اس کی نعت کے اندر اشعار یہ تھے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں، ایسے تڑپتا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے تڑپتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، بہت روئے، اور جب وہ نعت پوری کر چکا تو امام اہل سنت نے فرمایا، شاعر صاحب جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہیں تو احمد رضا تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر ویسے آپ کے دل کے جذبات نہیں ہیں
تو اللہ سے ڈرو آپ کس بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ رسول اللہ کی بارگاہ۔ ایک سوال میرا آپ سے، تھوڑا دیر سنجیدگی سے سوچو۔ یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے عشق کرتا ہوں، سب کہتے ہو نا، فجر میں اٹھتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ پھر فجر میں سوتے کیوں رہتے؟ جو اپنی نیند سے زیادہ، بس اسے ایک جملے پہ غور کر لینا، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، نیورا شریف کی اور سے ایک پیغام، جب تم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہو تو فجر میں اٹھتے کیوں نہیں؟ فجر میں سوتے کیوں پڑے رہتے ہو؟ جو اپنی نیند سے زیادہ اپنے نبی سے عشق نہیں کرتا، کیا وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے عشق کر سکتا ہے؟ کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ ارے تمہارے جھوٹ بولنے پر حیرت کو بھی حیرت ہوتی ہوگی میرے بھائی، حیرت بھی حیرت سے تمہارا منہ تکتی ہوگی میرے بھائی، کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اپنے جیسے انسان کے سامنے، نبی کے سامنے جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جان سے زیادہ عشق کی بات کرتے ہو، نیند سے زیادہ نبی سے عشق نہیں کرتے؟ اگر نیند سے زیادہ نبی سے عشق ہوتا تو ہم نبی کی محبت میں نیند قربان نہیں کرتے؟ فجر کی 10 منٹ کی نیند کس کے پاس ٹائم ہے؟ فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب کے لیے تو وقت ہے، گانوں کے لیے تو وقت ہے، فلموں کے لیے تو وقت ہے، کیا ہمیں اللہ رسول کے لیے بھی وقت ہے؟ اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں شوگر ہو گئی، اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کو شوگر ہو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گئی، تو بولو جان کی حفاظت کے لیے شوگر چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ شوگر ہو گئی، مٹھائی چھوڑ دی، پھل چھوڑ دیے، ایک سیکنڈ میں چھوڑتے ہو، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا اگر میں مٹھائی کھاؤں گا کڈنی فیل ہو جائے گی، شوگر بڑھ جائے گی، فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جان بچانے کے لیے بولو مٹھائی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ، ارے نادان تو عاشق رسول ہے، آئی لو محمد کس منہ سے کہتا ہے میرے بھائی؟ تو بالکل کہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، ڈاکٹر کے کہنے پر جان سے محبت ہے تو مٹھائی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ رسول اللہ کے کہنے پر کیا گناہ بھی چھوڑے تو نے ایمان بچانے کے لیے؟ مٹھائی کھائے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، گناہ کرے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ مٹھائی سے منع کرنے والا ڈاکٹر ہے اور گناہ سے منع کرنے والا تیرے اور میرے رسول ہے۔ ہم ڈاکٹر کی بات مان گئے، نبی کی بات کب مانیں گے؟ کون سا گناہ ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ اپنی آنکھوں کا مس یوز نہیں کرتے، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، عورتوں پر پاپ کی نظریں کون ڈالتا ہے؟ یہی جو جلسوں میں کہتے ہیں ہم عاشق رسول، اللہ ماشاء اللہ، حتیٰ کہ محلے کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں ہماری نگاہوں سے۔ سوچئے تو صحیح، ہم عاشق رسول ہیں، یہاں تک کہ شادیوں میں ہمارے رشتے کی بیٹیاں بھی ہماری بد نظری سے محفوظ نہیں ہیں۔ لڑکیاں اس لیے میک اپ کر کے آئی ہیں کہ ہمیں دیکھا جائے گا، لڑکے اس لیے سج دج کے آئے ہم کسی کو دیکھیں گے، بلکہ یہ ولیمے، یہ شادیاں، یہ میتوں کی محفلیں اور بہت سارے جلسے بھی معاذ اللہ کہ کسی سے کسی کے تعلق کو جوڑنے کا سبب بن جاتے ہیں ناجائز طور پر۔ غور تو کیجئے کہاں ہو؟ ارے عاشق رسول تو وہ تھا جب حضرت بلال حبشی کی آواز آئی، مدینہ منورہ کے سونے والوں، سونے کا وقت نہیں ہے، بستروں پہ رونے والوں، رونے کا وقت نہیں ہے، چلو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں۔ تو پہلی رات کا دولہا اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے میدان کے اندر چلا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، عاشق رسول وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا۔ ذرا غور کریں، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جانا آسان ہے؟ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جانا ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حضرت حنظلہ میدان میں پہنچے اور جان قربان کر دی۔ لیکن عشق کا صلہ بھی کیا ملتا ہے؟ عشق کا صلہ بھی کیا ملتا ہے؟ اللہ نے گویا کہ ماحول ہی بدل دیا۔ حدیث پاک ہے، دیکھو عاشق کے لیے کس طرح قانون بدل دیا جاتا ہے، عاشق کے لیے قانون کیسے بدلا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی؟ جہاں ناپاک آدمی ہوگا، جہاں جنبی ہوگا، جس پہ جو غسل جنابت فرض ہے،
جس پر غسل جنابت فرض ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہو سکتے. لیکن اے حنظلہ تم پر ہمارے ماں باپ قربان، حنظلہ کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے. جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں، لیکن جہاں رحمت کے فرشتے وہاں جنابت والا آدمی نہیں، اور جہاں جنابت والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں. مگر حنظلہ کو تو جنابت ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. گویا کہ عاشق کے لیے قانون ہی بدل دیا گیا کہ حنظلہ جنابت والا تھا مگر عشق مصطفیٰ میں جام شہادت نوش کیا تو ان کو غسل دینے کے لیے رحمت کے فرشتے آ گئے. ذرا غور کیجئے، آج ہم عاشق رسول کہہ رہے ہیں نعت سننے تک، عاشق رسول کہہ رہے ہیں تقریر سننے تک، عاشق رسول کہہ رہے ہیں عرس میں شرکت تک. میرے بھائی نہیں، عشق میں تو سر دیے جاتے ہیں، عشق میں تو جان دی جاتی ہے، عشق میں تو سب چھوڑ، گناہ نہیں چھوڑتے. اللہ نے محبوب سے محبت کی، محبوب کی محبت میں اللہ نے قبلہ بدل دیا. سارے نبیوں کا قبلہ اکثر طور پر انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ نے محبوب کی محبت میں بیت المقدس کی بجائے کعبے کو قبلہ بنا دیا. اللہ اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے. ہم اپنے نبی کے عشق میں اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہر عرس حفیظی میں آنے والوں، ہم عشاء پڑھ کے آئیں اور کون جاگ کے فجر پڑھے گا؟ رات کے 2-3 بجے تک جگیں گے. جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگ سونے کی وجہ سے اللہ ماشاءاللہ، اور جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھیں گے. آپ کو بتاؤں حضور غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلی حضرت کے والد لکھتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو بہت سارے شافعی علماء نے کہا کہ اس کی قبر بھی مت بناؤ، بے نمازی کی مٹی برابر کر دو، اس کو ذلیل کرنے کے لیے. غور فرمائیے، جب بے نمازی کی قبر بعض شوافی علماء کہتے ہیں مٹی برابر کر دی جائے، یعنی جیسے قبر کا نشان بناتے ہیں ویسے قبر کا نشان نہ بنایا جائے، مٹی برابر کر دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بے نمازی تھا اس لیے ذلیل ہوا، اس کی قبر نہیں بنائی گئی. آپ سے پوچھتا ہوں غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کر رہے ہیں. بہت سے علماء شافعی علماء بے نمازی قبر بنانے کی اجازت نہیں دیتے. اور آپ سوچتے ہیں جس سے غوث پاک ناراض ہو، جس سے رسول پاک ناراض ہو، آپ تیغ علی شاہ کے یہاں جائیں گے تو وہ آپ کو پناہ دے دیں گے؟ آپ حضرت سیدی محمد عبدالحفیظ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے. جسے غوث پاک غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اسے حضرت سیدی حفیظ صاحب جو ہے وہ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے پیار سے دیکھیں گے. حضرت تیغ علی شاہ اس کو پیار سے دیکھیں گے. رسول اللہ فرمائے بے نمازی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، بے نمازی میرے ذمے سے خارج ہے، میں بے نمازی سے بیزار ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے میں بے نمازی سے بیزار ہوں، بے نمازی کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں قیامت کے دن. تو جس سے رسول اللہ بیزار ہوں، آپ غریب نواز کے جائیں گے تو غریب نواز آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے. آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ آپ کو پیار کی نظر سے دیکھے گا. مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم جلسے کے لیے 3-3 گھنٹہ نکالتے ہیں، 4-4 گھنٹہ نکالتے ہیں. یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی نسلوں کو آباد کرے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، 3 گھنٹے سے کھڑے ہو، 2 گھنٹے سے کھڑے ہو جلسہ سننے کے لیے، کس کی محبت میں؟ پیر صاحب کی محبت میں، سجادہ صاحب کی محبت میں، کفیر صاحب کی محبت میں، شاعر صاحب کی محبت میں، خطیب صاحب کی محبت میں، سید صاحب کی محبت میں. 3-3 گھنٹہ کھڑے ہو مخلوق کی محبت میں. 10 منٹ خالق کی محبت میں مسجد میں کھڑے رہتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں اور ہم خوش ہیں. یقیناً میں تمہیں سلام کرتا ہوں تمہاری وفاداری کو. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. یہ مخلوق چاہے کفیل صاحب ہو، چاہے امین صاحب ہو، چاہے سجادہ صاحب ہو، مرو گے کوئی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا. سچی بات، سچی کوئی نہیں آئے گا. اور کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے. کوئی خودکشی کرے گا کیا تمہاری قبر میں آ کے؟ ہم آئیں گے تو مر نہ جائیں گے؟ نہیں آ سکتے. قبر میں کس نے آنا ہے؟ ایک ہستی، بس ایک، اس کے سوا کوئی نہیں. وہ ہستی ہے آمینہ کا لال. حضور کے سوا تمہاری قبر میں کوئی نہیں آنے والا. بہت معذرت کے ساتھ بھائیو، اپنی آخرت کا خیال کر لو. دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، دھوکہ. صرف جلسے سننا دین نہیں ہے، صرف عرسوں میں شرکت کرنا دین نہیں ہے، صرف علماء سے پیار اور محبت اور ہاتھ چومنا دین نہیں ہے، صرف نذرانہ پیش کرنا دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے. جب تک اس پر عمل کرو گے،
جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے نہ ہمارے ہاتھ چومنا کام آئیں گے، نہ تو آپ کو عرس میں آنا کام آئے گا، نہ آپ کو جلسے میں آنا کام آئے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج آپ نماز کا مذاق اڑاتے ہو۔ کسی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک شخص کہہ رہے تھے، جلسے میں کہہ رہے تھے، ایک شخص کہہ رہے تھے کہ جو گناہ کرے وہ نماز پڑھے۔ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو ہم کیوں نماز پڑھے؟ میں نے کہا اس کا یہ جملہ کتنا گندا ہے، اس کا یہ قول بدتر از بول ہے، پیشاب سے بھی زیادہ گندا اس کا جملہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز وہ پڑھے جس نے گناہ کیا، تو اللہ کے رسول نے معاذ اللہ کون سا گناہ کیا؟ وہ سید المعصومین ہے، سب پر 5 وقت کی فرض تھی، اللہ کے رسول پہ 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ حضور پہ کتنے وقت کی فرض تھی؟ 6 وقت۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ امین القادری صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن تمہارے اور میرے نبی کے فرمان پر اگر تمہارا ایمان ہے، حضور کی بات پر تمہارا ایمان ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نیک لوگوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو بے نمازی ہے اس کے لیے کتنا بڑے سے بڑا ولی اللہ والا دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو کی برکت سے اس کو محروم کر دیتا ہے بے نمازی کو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ بے نمازی کا حصہ اللہ والوں کی دعا سے ختم کر دیا جاتا ہے، بے نمازی کی عمر کم کر دی جاتی ہے، بے نمازی کے چہرے سے رونق اٹھا لی جاتی ہے، بے نمازی کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیا جاتا ہے، بے نمازی کو بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، بے نمازی کو اس کی اولاد کو بے نمازی کا غدار بنا دیا جاتا ہے، اولاد اس کو صدمے دیتی ہے، اولاد اس کو ٹینشن دیتی ہے، اولاد اس کو تکلیف دیتی ہے، اولاد اس سے بے وفائی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ آج آپ یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بیماریوں میں مبتلا ہو، 30-40 سال کی عمر سے بیماریاں شروع ہو گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے۔ اولاد غداری کر رہی ہے، کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آئی تو میں نے کہا نماز کی طرف آؤ، 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ بات میں سچی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے دربار میں نہیں جاتے اور ولی اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اب آپ سے کچھ لوگوں کو یہ چیز بری بھی لگتی ہے کہ امین القادری صاحب ایسا کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں جاتے ہو، اللہ کے دربار میں نہیں آتے۔ میں نے ولیوں کے دربار میں جانے سے کسی کو نہیں روکا، میں خود جاتا ہوں، میرا شوق ہے، میری دلچسپی ہے، کسی بھی شہر میں اللہ کا ولی ہو میں پہنچتا ہوں تو وہاں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ غریب نواز کے یہاں تو الحمدللہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں مہینے میں 1-2 مرتبہ میری حاضری ہو جاتی ہے۔ غریب نواز میرے مرشد کی بارگاہ ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لیکن یہ بات اس سمے میں کہہ جا رہا ہوں میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طور پہ اللہ کے دربار سے رشتہ توڑ لو گے تو ولی اللہ کے دربار میں جانا آپ کو کام نہیں ہے۔ آپ اس پہ ناراض ہو یا خوش ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یاد رکھنا ہر ولی آپ کو اللہ سے جوڑنے آیا۔ اگر آپ اللہ کے غدار ہو جاؤ، اللہ سے ٹوٹ جاؤ، اللہ سے رشتہ کمزور کر لو، کوئی ولی کے دربار میں جانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ کے ولی کے دربار سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے اللہ کے دربار سے اپنا رشتہ جوڑو۔ دیکھو اللہ کے ولی نے خود اللہ کے دربار سے رشتہ جوڑا تبھی تو وہ ولی بنے۔ رسول اللہ کا مزار پاک کہاں ہے؟ مسجد کے اندر ہے، دیکھ رہے ہو؟ صدیق اکبر کا مزار مسجد کے اندر، فاروق اعظم کا مزار مسجد کے اندر، غوث پاک کا مزار مسجد سے لگ کر، غریب نواز کا مزار 3 مسجدوں کے بیچ میں، قطب الدین بختیار کاکی کا مزار مسجد کے بازو میں، محبوب الہی کا مزار مسجد کے بازو میں، صابر پاک کا مزار مسجد کے بازو میں۔ ایک مزار کسی بڑے ولی کا بتا دو جہاں مسجد نہیں، ایک مزار بتا۔ داتا صاحب کا مزار بازو میں مسجد، گویا کہ ولی بتا رہا ہے اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے خدا کے دربار میں جاؤ، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ اگر آپ کو خدا کے دربار میں جانے کی فرصت نہیں ہے تو پھر بات ہی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بس آخری بات کے طور پہ کہہ دوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، باقی باتیں کبھی کسی موقع سے ہوگی، ٹائم پورا ہوا۔ ایک آخری بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مرتے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، بے نمازی پہ اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔
इतनी तकलीफ होती है मरते वक्त, मरना है, मौत आना। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाके छुपोगे तो भी वहां तुम्हें मौत आएगी। और आखिरी बात के तौर पे वो हदीस सुन लो, लरसते हुए दिल के साथ, कांपते हुए दिल के साथ, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान। मैं किसी मौलवी साहब की गुफ्तगू नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो मौलाए कुल की बात सुना रहा हूँ, जो मौला अली के भी मौला है, सारे मौलाओं के मौला है। मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान, मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उस पर एक गंजा सांप जिसकी उम्र हजारों साल की है, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया, उसका नाम शुजाउल अक़रा है, उसका नाम शुजाउल अक़रा है। और उसकी कैफियत ये है, उसके जो नाखून हैं वो लोहे और तांबे के हैं, और उसका डंक जो है, एक बार शुजाउल अक़रा अगर किसी को डसता है तो वो 7 गज जमीन के अंदर जाके धंसता है। ये मौलवी साहब की बात, रसूलुल्लाह का। मौलवी साहब की बात अगर आप नजरअंदाज कर दो अच्छी बात नहीं, लेकिन आप उससे काफिर नहीं होंगे। मौलवी साहब की बात अगर आप उनका जाती कौल नजरअंदाज कर दो आप काफिर नहीं होंगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह का फरमान है जिसने अपनी मर्जी से कभी कोई बात की ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, उन पे जो वही की जाती है वो कहते हैं, यानी ज़बान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम कर लो, हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। जिस अश्शजाउल अक़रा के बारे में अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो दुनिया के सारे इंसान उसकी गर्मी की वजह से मर जाएंगे। उस शुजाउल अक़रा के बारे में फरमाया 7 गज अंदर जाकर इंसान धंसता है जब वो एक मर्तबा डसता है। मेरे आका फरमाते हैं जब वो किसी को डंक मारेगा हजारों साल जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल के फरमान का मफ़हूम है, लेकिन आका फरमाते हैं वो शुजाउल अक़रा किसको डसेगा, एक मर्तबा डस ले तो बर्बाद हो जाए इंसान। आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक वो उसको डसता रहेगा। फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक, फजर से ज़ोहर कितना टाइम होता है, कम से कम 6-7 घंटे। सोचो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अपने आप पे रहम कर लो। अरे खेत का बिच्छू डस ले हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, खेत का सांप डस ले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बस्तियों का सांप डस ले हमारा ये जिस्म बेचैन हो जाता है, लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों घंटों तुम चूल्हे में वक्त गुजारती हो, किचन में वक्त गुजारती हो, तुमने सबकी खिदमत की, रब की बारगाह के लिए भी 10 मिनट का वक्त निकालो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। जुड़ो अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह के करीब आओ। कहां दूर भाग रहे हो, ये दुनिया बेवफा है, बेवफा। बीवी मर जाएगी शोहर दूसरी कर लेगा, शोहर मर जाएगा बीवी शोहर को भूल जाएगी, बाप मर जाएगा बच्चे भूल जाएंगे बाप को, माँ मर जाएगी बच्चे भूल जाएंगे। अरे सब किसी को भूल जाते हैं। नहीं देख रहे हो दुनिया में 24-24 घंटे में जो औलाद माँ बाप की खैरियत नहीं पूछती, मरने के बाद वो तुम्हारी खबरों पर क्या आएंगे, वो तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ क्या करेंगे। जो करना अपने लिए कर लो, अपनी आखिरत के लिए कर लो। अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया है, ये जिंदगी को गनीमत जानो, इसको ज़ाये मत करो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे इबादत करो, अरे 10 मिनट लगता है, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। निकाल लो 10 मिनट का वक्त, बचा लो अपने आप को शुजाउल अक़रा से, बचा लो अपने आप को कब्र के अजाब से, बचा लो अपने आप को जहन्नम के अजाब से, बचा लो अपने आप को खुदा के अजाब से। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब का अजाब बड़ा सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक शुजाउल अक़रा डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पढ़ा असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ा फजर तक डसता रहेगा। और सच्चे रसूल ने फरमाया बेनमाजी को वो सांप क़यामत तक डसता रहे, क़यामत तक। बहुत माफी के साथ ना अम्मा बचा सकेगी, ना अब्बा, ना भाई बचा सकेंगे, ना बहन, ना अमीनुल क़ादरी बचा पाएगा, ना कोई और। अपने आप पे रहम करो, मरना है, कब्र में बरसों पड़े रहना है, तौबा करो।
اللہ نے توبہ کا وقت دیا ہے. یہ اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. 10 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے؟ رسول اللہ کے عشق میں جان دے سکتے ہو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے؟ نکال لو تھوڑا سا وقت نکال لو. اپنی آخرت سدھر جائے گی، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، آخرت سدھر جائے گی. لیکن اتنا یاد رکھنا، نماز پڑھنا مگر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جو نماز لانے والے رسول کا ادب کرتا ہو، حضور سے عشق کرتا ہو. جو نبی کا گستاخ اور بے ادب ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، امام کیا ہو سکتا. اس کا خیال کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں عرس حفیظی میں آنے والوں سے، آج کی یہ گفتگو کیا انقلابی محفل میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آج وعدہ کرتے کہ 5 وقت پڑھوں گا؟ اللہ سے وعدہ، مجھ سے نہیں، اللہ سے. اپنے نبی کے عشق میں کون کون، جب ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا ہی رہے تو ذرا دیکھیں کون کون اٹھاتا ہے. ماشاءاللہ ہاں، ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے، نہ اٹھاؤ تو بھی فرض ہے. بہت سے اٹھا رہے ہیں، ذرا اٹھائے رکھیے، ذرا ہم دیکھیں. فرشتوں کو گواہ بنائیے. اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس کے محبوب مدینہ منورہ سے دیکھ رہے ہیں. ہاں، مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں نجف اشرف سے، سیدہ کائنات بھی دیکھ رہی ہے بقی شریف سے. اٹھا کے رکھیے ذرا، ہم بھی دیکھیں. واہ سبحان اللہ. اٹھا کے رکھیں، اچھا لگ رہا ہے. پیر صاحب گواہ ہو جائیں گے، سجادہ صاحب گواہ، اتنے علماء گواہ ہو جائیں گے، فرشتے گواہ ہو جائیں گے. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ خود بھی پڑھو، اپنے دوستوں کو بھی نمازی بناؤ. اس لیے کہ صرف آپ نماز پڑھ کے، آپ کہتے ہیں نا پریشان ہے، روزی نہیں ہے، بچی کو رشتہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، گھر میں جنات ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک چیز سچی کہہ جاؤں، نماز پڑھو. جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے، جس نماز کی برکت سے رزاق مل جاتا ہے، روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جس نماز سے جنت مل سکتی ہے، اس نماز کی برکت سے اچھا مکان کیوں نہیں مل سکتا؟ جس نماز کی برکت سے اللہ کا عذاب دور ہو سکتا ہے، ستانے والوں کی مشکلیں نہیں دور ہو سکتی؟ اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی چیز ہے؟ آؤ نماز پڑھو گے انشاءاللہ. ذرا ایک بار اٹھا کر کے پھر گواہ بنائے فرشتوں. سبحان اللہ. اٹھائیں. جو لوگ اٹھا سکتے اٹھائیں، جو نہیں اٹھا سکتے مجھے ان پہ کوئی زورا نہیں. یہ تو عشق رسول کی بات ہے. نبی کے نام پہ جان دینے کے لیے ہاتھ تو اٹھایا ہے، نبی کے نام پہ نیند قربان کرنے کے لیے کچھ ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں. یہی تو امتحان ہے عشق کا، یہی تو امتحان ہے. یہ اوپر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی کوئی بری ذمہ نہیں ہے. آپ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے پڑھتے ہیں، لیکن اگر اٹھا لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا. سبحان ماشاءاللہ سبحان. پڑھو گے نماز انشاءاللہ. اگر آج سے آپ نے نماز پڑھی تو یہ عرس حفیظی تاریخی عرس ہو جائے گا. اور ولی اللہ تو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.